تاریخ کے اوراق پلٹیں تو پہلا مسلمان سائنسدان کون تھا؟ یہ سوال خود ایک گہرے مباحثے کا موضوع ہے جس پر مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ کیا وہ شخص جس نے پہلی بار کوئی آلہ بنایا، یا وہ جس نے نظریات کو تجربات کے ذریعے سے پرکھا، یا پھر وہ جس نے کسی نئے علم کی بنیاد رکھی؟ یہ تعریف ہی اس بحث کو دلچسپ بناتی ہے۔ آخر کون تھا وہ پہلا مسلمان سائنسدان؟ اس سنہری دور کا آغاز کرنے والوں میں کئی نام سامنے آتے ہیں جنہوں نے علم کی دنیا کو نئے افق دیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں حضرت خالد بن یزید۔ کچھ مورخین انہیں پہلا مسلمان کیمیا دان مانتے ہیں جنہوں نے 7ویں صدی کے اواخر میں کیمیا اور طب پر کتابیں لکھنے کا حکم دیا۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جابر بن حیان۔ انہیں جدید کیمیا کا باپ کہا جاتا ہے، جنہوں نے 8ویں صدی میں تجرباتی کیمیا کی بنیاد رکھی اور کئی کیمیائی عمل ایجاد کیے۔ تیسرے نمبر پہ ابو یوسف الکندی، جن کو عربوں کا فلسفی بھی کہا جاتا ہے، ان کو تیسرا نمبر پہ پہلا مسلمان سائنسدان کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ 9ویں صدی کے ایک ہمہ گیر عالم تھے جنہوں نے فلسفے، ریاضی، طب، فلکیات اور بصریات سمیت لاتعداد شعبوں میں کام کیا۔ لیکن ایک نام ایسا ہے جسے اکثر پہلا حقیقی تجرباتی سائنسدان یا سائنسی طریقہ کار کا پیشرو مانا جاتا ہے، اور وہ ہیں ابو بکر الرازی۔ جی ہاں، ابو بکر الرازی یہ وہی الرازی ہیں جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال کا مشہور شعر ہے، جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کشمکش میں ہوں کہ میں رازی کو اپنا استاد مانوں یا پھر رومی کو، اور آخرکار وہ رومی کو اپنا استاد مان لیتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہ ابو بکر زکریہ اور رازی کے بارے میں بات کریں گے۔ محمد بن زکریہ الرازی یہ آپ کا پورا نام ہے۔ آپ 9ویں صدی کے آخر اور 10ویں صدی کے اوائل میں بغداد اور رے، جو کہ موجودہ ایران میں ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ الرازی صرف ایک عظیم طبیب ہی نہیں تھے بلکہ کیمیا دان، فلسفی اور ماہر فلکیات بھی تھے۔ ان کی سب سے بڑی انفرادیت ان کا تجرباتی انداز تحقیق تھا جس نے انہیں اپنے ہم عصروں سے ممتاز کر دیا۔ ان سے پہلے کے بہت سے محققین نظریاتی بحثوں پر زیادہ زور دیتے تھے، لیکن الرازی نے علم کی دنیا میں تجربات کو مرکزی حیثیت دی۔ انہیں اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے سائنسی طریقہ کار کی بنیادوں کو مستحکم کیا، جہاں صرف مفروضے پیش نہیں کیے جاتے تھے بلکہ انہیں ٹھوس تجربات کے ذریعے سے پرکھا جاتا تھا۔ ان کی طبی خدمات میں ایک نمایاں ترین کام چیچک اور خسرہ پر تفصیلی مطالعہ ہے۔ اس وقت تک یہ دونوں بیماریاں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں۔ الرازی نے ان دونوں بیماریوں کے مریضوں کا گہرا مشاہدہ کیا، ان کی علامات، کورس اور نتائج کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا۔ یہ ان کا وہ علمی اور عملی مظاہرہ تھا جو آج بھی جدید طب کا حصہ ہے۔ انہوں نے چیچک اور خسرہ کی علامات، پیچیدگیوں اور علاج کے طریقوں میں واضح فرق بیان کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی طبی پیش رفت تھی۔ یہ ان کی سائنسی بصیرت اور تجرباتی لگن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ الرازی نے کیمیا میں بھی بے پناہ خدمات انجام دیں۔ انہوں نے مختلف کیمیائی مرکبات اور آلات کو تیار کیا جن میں الکحل اور گندھک کا تیزاب شامل ہے۔ ان کی کتب جیسے الحاوی فی الطب الرازی کی سب سے بڑی طبی انسائکلوپیڈیا ہے، اور کتاب الاسرار جو کہ انہوں نے کیمیا پر لکھی تھی، صدیوں تک علم کا منبع رہی ہیں۔ الرازی کا یہ طرز تحقیق، مشاہدے اور تجربے کو علم کا بنیادی ستون بنانا، انہیں اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ انہیں پہلا مسلمان سائنسدان کہا جائے۔ ان کے کام نے نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ بعد ازاں یورپ میں بھی سائنسی سوچ کی آبیاری کی اور آنے والے کئی بڑے سائنسدانوں کے لیے راہ ہموار کی۔ تاریخ کے جو جگمگاتے ستارے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ علم کی کوئی حد نہیں، اور نئی جستجو ہی نئی دریافتوں کی کنجی ہے۔